التوبہ آیت نمبر 113۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں یہ ذبح نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ یہ مشرک ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس کے بعد کہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور ابراہیم کی اپنے باپ کے لیے دعا صرف اور صرف اس وعدے کی بنیاد پہ تھی جو ابراہیم نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ پھر جب ابراہیم کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو ابراہیم نے اس سے برات کا اعلان کر دیا۔ بے شک ابراہیم بڑا ہی رقیق القلب، خدا ترس اور بردبار تھا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک وہ ان کے سامنے اچھی طرح واضح نہ کر دے کہ انہوں نے کن کن چیزوں سے بچنا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بے شک آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اس کے سوا تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو منع کر دیا گیا کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی۔ یہ ذبح نہیں ہے، یہ شان نہیں ہے مومن کی کہ وہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اگرچہ وہ مشرک قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو وجہ بتائی کہ کیوں۔ ایک تو یہ کہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں، یعنی اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو مشرک مرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ جہنمی ہے پکا۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ یہ اللہ کے دشمن ہے، تو اللہ کے دشمنوں کے لیے کس طرح ممکن ہے کہ ایک مومن مغفرت کی دعا کرے؟ اس لیے کہ دعا جو ہے نا، حقیقت میں دعا جو دل سے نکلتی ہے، دعا جسے کہتے ہیں کسی کے لیے دعا کرنا، اب زندہ ہو یا فوت ہو چکا ہو، برابر دار ہو یا کوئی بھی شخص ہو، دعا جب آدمی کسی کے لیے کرتا ہے تو اس کے لیے کرتا ہے کہ جس سے اسے محبت ہو۔ اب کتنی کو محبت ہے، درجہ جو بھی ہو، جتنی زیادہ ہوگی زیادہ دعا کرے گا، کم ہوگی کم۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی کسی ایسے شخص کے لیے دعا کرے کہ جس سے اسے عداوت ہو، یا کسی ایسے شخص کے لیے دعا کرے کہ جسے وہ برا سمجھتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بلکہ میں نے جو محبت کی بات کی نا، تو دعا کو ایسی چیز نہیں ہے کہ جو
ایسے رسمن نکل جائے، وہ دعا ہوتی بھی نہیں. دعا وہ یہ جو دل سے نکلتی ہے. تو دل سے دعا اسی کے لیے نکلتی ہے کہ جس نے یا تو بندے پہ کوئی ایسا احسان کیا ہے کہ یاد ہے اسے، یا اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس سے بندے کو بڑا فائدہ پہنچا ہے، اب وہ اس کا احسان مانتا ہے، یا اس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے کسی اچھے کام کی وجہ سے، اچھے کارنامے کی وجہ سے، کہ وہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. جیسے آج مثلا صحابہ کے لیے ہمارے دلوں سے دعا نکلتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے نکلتی ہے. تو یہ دعا کن کے لیے ہے؟ جن سے محبت کرتا ہے آدمی. اس کے بغیر دعا نہیں نکل سکتی دل سے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ جو لوگ ایک عام رسم بنی ہوتی ہے نا، اچھا جی دعا کر دینا، کوئی دعا نہیں کرتا. یاد رکھیں، جو ہم کہتے تھے کہ اچھا جی دعا کر دینا، یاد رکھیں کوئی دعا نہیں کرے گا. کہتے رہنا، دعا وہی کرے گا جس کے دل میں آپ کی محبت ہے، وہی دعا کرے گا. دوست ہے، خیر خواہ، حقیقی قرابت دار، ایسا جو آپ سے محبت کرتا ہے، اس کے بغیر دعا نہیں ہوتی. تو باقی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں جی ہم کو کھلا پلا کے دعائیں کرا، وہ دعائیں، ہاں یہ بات ہے، کسی غریب آدمی کو کھلائے، مسکین کو، وہ آپ کے لیے دعا کرے، وہ کرے گا. اگر آپ نے غریب کو کھلایا ہے، بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، کسی بیمار کا علاج کروایا ہے، غریب آدمی بے بس، وہ تو دعا کرے گا آپ کے لیے. لیکن یہ جو ہم نے سمجھا ہوا ہے نا کہ مولوی چند اکٹھے کریں اور کھانے وانے حلوہ ولوا کھلائیں، وہ دعا کر دیں گے، کوئی دعا نہیں. وہ دعا اوپر سے ہوتی ہے، وہ دل سے کبھی نہیں نکلتی بھی نہیں. نکل بھی آئے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر کچھ سمجھتا ہے کہ کھلا کے دعا لینی ہے تو غریبوں کو کھلائیں. وہ جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، محتاج، بے بس، یتیم بچے، بیوائیں، انہیں کھلائیں، وہ آپ کے لیے دعا کریں. تو دعا کسی دشمن کے لیے دعا نہیں نکلتی دل سے. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اللہ کا دشمن ہے، اس کے لیے آدمی دعا کرے؟ جب اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے دشمن کی محبت، دو چیزیں اکٹھی تو نہیں ہو سکتی. اللہ سے محبت اور اللہ کے دشمن کی محبت، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ کے رسول کے دشمن سے محبت، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو یہ ممکن ہی نہیں کہ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے رسول کے کسی دشمن سے محبت کرے. یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو اب دعا، جب کوئی کسی کو مومن کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مشرک ناقابل معافی ہے، اللہ کا دشمن ہے، تو پھر اللہ سے درخواست کر رہا ہے، وہ دعا یہی ہے، اللہ سے درخواست کر رہا ہے کہ اسے معاف کر دے. بھئی تمہاری آپ اس سے کیا ہمدردی، وہ تو اللہ کا دشمن ہے. اب فرض کریں کہ ایک شخص باغی ہے اسٹیٹ کا، اس کی کو جا کے سفارش کرتا ہے حکمران کے سامنے، تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا تم بھی اس سے تعلق رکھتے ہو، تمہارے بھی یہی خیالات ہیں جو اس کے ہیں باغی کے. ایک ہے کسی نے کوئی غیر قانونی کام کیا، عام کسی کیس میں کوئی بھی ہو، چوری ہے، قتل ہے، جو بھی ہو، یہ تو اور چیزیں ہیں نا. لیکن اسٹیٹ کا باغی ہے باقاعدہ، اس کی جو جا کے سفارش کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس خیر خواہی رکھتا ہے اس سے. تو جو مشرک ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. تو اس لیے جو مشرک کے لیے دعا کرے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ کے دشمن سے محبت کرتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے یہ شان ہی نہیں مومن کی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی اور مومن، یہ زیبا نہیں ہے ان کے لیے، زیب نہیں دیتا انہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ اس کو معاف کر دے. ہم دردی ہیں پھر کر رہے ہیں، جبکہ وعدے ہو چکا ہے کہ وہ آگ میں جانے والے ہیں، فیصلہ اللہ نے کر دیا. دوسری بات کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اپنے باپ کے لیے، یہ سوال خود ہی اللہ نے جواب دے دیا. سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا تھا نا، حضرت ابراہیم نے دعا کی، جب اپنے باپ کو کہا بھی استغفر لک ربی، جب نکل رہے تھے قوم کو چھوڑ کے، تو کہا کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا. تو دعا کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ابراہیم کی جو دعا تھی وہ اس وعدے کی بنیاد پہ تھی جو انہوں نے کیا، اور باپ اس وقت زندہ تھا. تو دعا کی، لیکن امید بھی تھی کہ ہو سکتا ہے باپ ایمان لے آئے. لیکن جب ان کے سامنے واضح ہو گیا کہ باپ اللہ کا دشمن ہی بن کے مرا ہے، اللہ کا دشمن بن کے مرا ہے، دنیا سے اللہ کا دشمن ہی گیا ہے،
تو فرمایا کہ تبرأ من، ابراہیم نے اس سے برات کا اعلان کر دیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ اللہ نے خود جواب دے دیا کہ اگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابراہیم نے بھی تو اپنے باپ مشرک کے لیے دعا کی تھی، تو فرمایا کہ وہ دعا اس وقت تھی کہ جب وعدہ حضرت ابراہیم نے کیا اور باپ زندہ تھا، اور جب باپ اسی شرک پہ مر گیا تو پھر ابراہیم نے برات کا اعلان کر دیا اور فرمایا کہ وہ جو دعا کی تھی ابراہیم نے پہلے، تو وہ بھی اس وجہ سے تھی ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، ابراہیم بہت ہی نرم دل، خدا ترس اور بہت ہی بردبار. اس لیے ابراہیم کے دل سے دعا نکلی جب باپ زندہ تھا، لیکن جب واضح ہو گیا کہ باپ اللہ کا دشمن بن کے مرا ہے تو پھر ابراہیم نے بھی برات کا اعلان کر دیا. تو دیکھیں کن کن کے لیے کہا گیا کہ دعا نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ مشرک یہاں بتا دیا گیا. دوسرا منافق، پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور مرے تو اس کی قبر پہ بھی نہ کھڑے ہوں. یہی مطلب ہے دعا نہیں ہو سکتی. نماز جنازہ دعا ہے کہ ان کے لیے دعا نہ کریں. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ اور کیوں مسلمانوں کو کیوں روکا گیا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتا دیا گیا تھا یہ منافق ہے. تو مسلمانوں کو تو نہیں لسٹ دی گئی نا، اس لیے مسلمانوں کو تو نہیں روکا گیا. اس لیے انہیں کیا پتا کہ کون منافق ہے؟ منافق تو وہ ہے جو ظاہراً اسلام کا اعلان کر رہا ہے، اظہار کر رہا ہے، اندر نفاق ہے. تو اس لیے عام مسلمان کو فیصلہ تو نہیں کر سکتا کون منافق ہے کون کیا ہے. تو اس لیے عام مسلمانوں کو باقاعدہ اس طرح نہیں روکا گیا فلاں فلاں کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روک دیا گیا تو اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں واضح ہو کہ یہ منافق آدمی تو اس کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے. حضرت عمر اپنے دور میں پتہ چلا لیتے تھے کہ حضرت حذیفہ گئے ہیں نماز پڑھنے یا نہیں، اور اگر حضرت حذیفہ نہیں گئے تو اس کا مطلب ہے وہ آدمی منافق ہے. تو حضرت عمر بھی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، حضرت عمر بھی دعا نہیں کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافق کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے دشمن ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے. اس کے علاوہ عام جو گناہگار ہیں مسلمان، نہ منافق ہے نہ مشرک ہے، کوئی شرک کر کے نہیں گیا دنیا سے، گناہ ہے، ان کے لیے دعا ہو سکتی ہے. دعا ایک درخواست ہے، اللہ تعالیٰ سے بندہ درخواست کرتا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ تیرا بندہ ہے، اس پہ رحم فرما، اس کو بخش دے. تو یہ بھی درخواست ہے. اب اللہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب دے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. بندہ ایک درخواست کر سکتا ہے، وہ کرنی چاہیے ضرور. اور جو دعائیں ہیں وہ فائدہ دیتی ہیں زندہ لوگوں کے لیے بھی، اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی مفید ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تعریف کی ہے کہ وہ اپنے ان بھائیوں کے لیے جو پہلے گزر چکے ہیں ان سے پہلے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبرستان میں جا کے اہل بقیع کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اس کے بعد بتایا کہ یہ کیوں اللہ واضح کر رہا ہے کہ مومنوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ دعا کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہدایت کے بعد کوئی اس طرح کا کام کر کے گمراہ ہو جائے. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ وہ واضح نہ کر دے کہ کن چیزوں سے بچنا ہے. تو اس لیے اللہ نے روک دیا، بتا دیا کہ یہ چیزیں ان سے پرہیز کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ ایمان لانے کے بعد گمراہ ہو جاؤ. اس کے بعد جنگ تبوک میں مسلمان جو شریک ہوئے اور مشکل ترین یہ جنگ تھی، لمبا سفر تھا اور ایک سپر پاور تھی جس کے خلاف لڑنے کے لیے جانا تھا، گرمی کا موسم تھا، وسائل کی کمی تھی، تو سخت آزمائش سے گزرے مسلمان. تو کچھ کوتاہیاں بھی ہوئی کچھ لوگوں سے، کمزوریاں انسان تھے، کمزوریاں بھی سامنے آئیں. تو لیکن مجموعی طور پہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا مسلمانوں نے اس سخت ترین مرحلے میں، مشکل وقت میں، تنگ دستی میں. اکثریت جو تھی، غالب اکثریت، وہ بہترین طریقے سے آزمائش میں گزرے. جس امتحان سے اللہ نے گزارا اس میں بہترین نمبر لے کر پاس ہو گئے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تعریف کی اور جو کمی ہوئی اس سے درگزر کا بھی اعلان کر دیا. بے شک اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین و انصار پہ نظر عنایت کی، ان پہ اللہ نے نظر عنایت کی. مطلب جو کمی کوتاہی تھی، کہیں کسی مسلمان سے کوئی کمزوری ظاہر ہوئی ہے کچھ، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی. اللہ نے نظر عنایت کی نبی، مہاجرین اور انصار پہ، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشکل گھڑی میں پیروی کی، اس کے بعد کہ ان میں سے
ایک گروہ کے دل کجی کی طرف مائل ہونے کے قریب تھے، مگر اللہ نے ان پہ نظر عنایت کی، بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی مشفق اور مہربان ہے۔ یعنی بڑی تنگ گھڑی، مشکل وقت ایک قریب تھا کہ کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو جائیں، لیکن اللہ نے مدد کی، اللہ نے نظر عنایت کی، تو مسلمان ثابت قدم رہے اور اس مشکل امتحان میں کامیاب ہوئے۔ فرمایا کہ اللہ بڑا ہی مشفق اور مہربان ہے۔ اور خاص طور پہ ان 3 لوگوں کی اللہ نے توبہ قبول کی جو پیچھے رہ گئے تھے، اور ان کا حال یہ ہو گیا یہاں تک کہ مدینہ کی سرزمین اپنی وسعت کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی، اور اپنی جانیں بھی ان پہ بھار محسوس ہونے لگیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے بھاگ کر کوئی جائے پناہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسی کے دامن رحمت میں پناہ لی جائے۔ پھر اللہ نے ان کی پر نظر عنایت کی تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ وہ 3 صحابہ ہیں جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جنہوں نے کوئی عذر نہیں پیش کیا، جنہوں نے سچ بولا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ تو جنہوں نے عذر پیش کیے ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے جاؤ، کچھ نہیں کہا۔ لیکن جنہوں نے سچ بولا ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب انتظار کو، اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا، اور آپ نے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، سوشل بائیکاٹ، کوئی ان سے بات نہ کرے۔ 40 دن تک یہ حالت رہی، اور 40 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں۔ آخری 10 دن بیویوں سے بھی الگ کر دیا گیا۔ کل 50 دن گزرے، 50 دن بعد یہ توبہ ان کی قبول ہوئی۔ تو یہ حضرت کعب بن مالک ہیں، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع بدری صحابہ ہیں، کوئی غزوہ نہیں چھوڑا، بدر، احد، خندق، بیعت رضوان اور فتح مکہ، جنگ حنین، کوئی جنگ نہیں چھوڑی جس میں شریک نہ ہوئے۔ اور جو کعب بن مالک ہیں یہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، باقی سارے غزوات میں شریک ہوئے۔ اتنی قربانیاں، ہجرت، جہاد، سارے ان کے کارنامے، لیکن یہاں سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے۔ نفاق نہیں تھا، کوئی اور چیز نہیں، جو صرف سستی تھی۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے فرماتے تیاری کرو تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس کوئی لمبی چوڑی تیاری تو کرنی نہیں، ٹھیک ہے جس وقت لوگ نکلیں گے ہم نکل پڑیں گے۔ اور جب لوگ نکلنے شروع ہو گئے تو کہاں اچھا کل نکلتے ہیں، کل جب نہیں نکل سکا اچھا پرسوں نکلتے ہیں، پیچھے سے جا کے مل جائیں گے، کرتے کرتے آہستہ آہستہ اتنا ٹائم گزر گیا کہ آپ پیچھے سے جا کے بھی نہیں مل سکتے، تو پھر پیچھے بیٹھ کے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ حال تھا کہ جب ہم مدینہ میں نماز پڑھنے جاتے دیکھتے کہ پیچھے رہ جانے والے کون ہیں، یا تو انتہائی معذور لوگ ہیں یا پھر پکے منافق ہیں۔ تو شرم آتی کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو پھر جب بائیکاٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تو کوئی مسلمان ان سے بات نہیں کرتا تھا، کوئی قریبی رشتہ دار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام کہتے ہیں، کعب کہتے ہیں میں مسجد میں آتا نماز پڑھنے سلام کہتا تو آپ جواب نہیں دیتے تھے۔ تو یہ حال ہو گیا ان کا۔ تو اس کا نقشہ یہاں قرآن نے یہ کھینچا ہے کہ ان مدینہ کی سرزمین ان پہ اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، ان کی جانیں ان پہ بوجھ بن گئیں، اپنی ذات بوجھ بن گئی، کدھر جائیں کیا کریں، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آخری 10 دن بیویوں کو بھی الگ کر دیا گیا۔ اور اگلی آیت پہ ذرا غور کریں، اگلا حصہ، وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے بھاگ کر کوئی جائے پناہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کے ہاں پناہ لی جائے۔ اللہ سے بھاگ کر کہیں پناہ نہیں ملتی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کے ہاں پناہ لی جائے۔ یہ اس طرح سمجھے کہ جیسے ایک بچہ ہے، ماں کی اس نے نافرمانی کی ہے اور ماں اسے ڈانٹ رہی ہے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا بھاگ جاتا ہوں، لیکن بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں۔ تو وہ ماں
کہ جو اس سے ناراض ہے، جس کی نافرمانی اس نے کی ہے، تو وہ ماں سے کہیں بھاگنے کی بجائے ماں ہی کی گود میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، ماں ہی کی گود میں جا کے بیٹھ جاتا ہے جو ماں ناراض ہے، جس کی اس نے نافرمانی کی ہے۔ تو اس طرح فرمایا کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں پناہ نہیں مل سکتی، اللہ ہی کے دامن رحمت میں پناہ ملے گی۔ تو گویا کہ وہ کہیں اور نہیں گئے اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ واپس اللہ ہی کی طرف پلٹ کے آئے کہ اللہ ہی کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی۔ تو سچی توبہ انہوں نے کی۔ تو دیکھ لیں جو لوگ جہاد میں گئے، تبوک میں، جنہوں نے اتنی قربانیاں دیں، سب کچھ ان کا نہیں، ان کا ذکر قرآن میں قیامت تک کے لیے، ان تینوں کا جب بھی ذکر آئے گا نام بھی لیا جائے گا، کون ہے فلاں فلاں فلاں۔ تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قرآن ذکر کر دیا، لوگ ان کو یاد کریں گے۔ حالانکہ ایک کوتاہی ہوئی تھی، سستی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، آپ نے حکم دیا جنگ میں شریک کو ہونے کا، نہیں ہوئے، لیکن سچی توبہ جو ہے وہ انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے، اور کس طرح اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ ان کی طرف پلٹ آیا تاکہ یہ بھی اللہ کی طرف پلٹے، اللہ پلٹ آیا ان کی طرف تاکہ یہ بھی اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ یہ ہے محبت اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے، اور خصوصاً اس بندے سے جو توبہ کرتا ہے، حقیقی توبہ، سچی توبہ۔ تو اس طرح اللہ اپنے بندے کو اپنے دامن رحمت میں اس طرح پناہ دیتا ہے کہ میرا بندہ آئے میرے پاس، بے شک اللہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اور اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد جو بدو ہیں انہیں یہ نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر خود اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، اور نہ ہی اللہ کے رسول سے زیادہ اپنی جانوں کو ترجیح دیں، اور یہ اس لیے کہ جو بھی بھوک اور پیاس اور تھکاوٹ انہیں اللہ کے راستے میں ہوتی ہے، اور جو بھی وادی وہ پار کرتے ہیں، جو قدم بھی اٹھاتے ہیں جس سے دشمنوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور کسی دشمن سے کوئی بھی وہ بدلہ لیتے ہیں، تو اس کے بدلے میں ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور جو بھی چھوٹا بڑا وہ خرچ کرتے ہیں اور جس وادی کو بھی وہ پار کرتے ہیں تو ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ ان کے ان بہترین اعمال کا انہیں بدلہ دے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ تو مدینہ کے لوگوں اور ارد گرد کے لوگوں کو وارا کہ دیکھیں تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے دروازے کھول دیے، ہر طرف، ہر جگہ، ہر قدم اٹھاؤ تو تمہیں نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہیں یہ ریب نہیں دیتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوں جنگ میں تو آپ لوگ پیچھے بیٹھے رہیں، یا اپنے آپ کو زیادہ ترجیح دے رہے ہوں، اپنی جان بچانے کی تمہیں فکر ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ نہ ہو۔ تو یہ فرمایا کہ جو بھی بھوک پیاس وہ اللہ کے راستے میں برداشت کرتے ہیں، یا کوئی قدم اٹھاتے ہیں اللہ کی راہ میں، کسی دشمن پہ کوئی وار کرتے ہیں،
تو ہر چیز کے بدلے میں نیک عمل لکھا جاتا ہے. جو معمولی خرچ کرتے ہیں چھوٹا بڑا اس کے بدلے میں نیک اعمال لکھے جاتے ہیں. تو اس لیے انہیں اس طرح کی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور یہ بے نیاز ہو کر گھروں میں بیٹھے ہیں. اور یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ مومن سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوں. تو ایسے کیوں نہ ہوا کہ ہر کین میں سے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے کہ وہ تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرتے اور پھر وہ واپس پلٹ کر اپنی قوم کو خبردار کرتے تاکہ وہ ہوشیار ہو جائیں. تو یہ دین سیکھنے کے بارے میں بتایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ سارے کے سارے مسلمان اپنے کاروبار کام سب چھوڑ کر دین سیکھنے مدینہ آ جاتے. فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا تھا. ظاہر ہے انسان کی کام ہے, کاشتکار ہے, تجارت ہے, تو سارے قبائل سب کچھ چھوڑ کر دین سیکھنے مدینہ آ جاتے. یہ تو نہیں ہو سکتا تھا. لیکن یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہر قوم میں سے, ہر قبیلے میں سے, ہر بستی میں سے, ہر جگہ کچھ لوگ آتے, وہ دین سیکھتے, یا تفقہ فی الدین, دین کی سمجھ انہیں آتی, پھر واپس جا کر اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو, اپنی بستی کے لوگوں کو وہ دین سکھلاتے تاکہ وہ بھی اللہ کی نافرمانی سے بچیں. تو اس طرح یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ سب لوگ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر دین کی تعلیم حاصل کریں. یہ ممکن نہیں ہے, ہو نہیں سکتا. لیکن کچھ لوگ ہر قبیلے, ہر علاقے, ہر بستی سے ایسے ہونے چاہیے جو دین سیکھیں اور پھر واپس جا کر اپنے قبیلے, علاقے, محلے کے لوگوں کو دین سکھلائیں. آج لوگ یہ بات کہتے ہیں نا, دیکھیں جی ہم نے دنیا کے کام بھی تو کرنے ہیں, تو گویا کہ ہم سارا کچھ چھوڑ کے دین ہی سیکھتے رہیں. تو یہ مطالبہ ہی نہیں ہے. مطالبہ یہ نہیں ہے کہ دین آپ سیکھیں یعنی سارے لوگ علماء بن جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ دین ایسا سیکھیں, دین کی سمجھ آئے انہیں, دوسروں کو تاکہ دین سکھلا سکیں. اور صحابہ میں بھی یہی تھا. سارے صحابہ کو بڑے بڑے عالم تو نہیں تھے. اب وہ صحابہ کہ جو ہر وقت جنگوں میں مشغول رہے, جہاد میں, تو انہیں تو بہت زیادہ قرآن بھی یاد نہیں تھا, صرف موقع ہی نہیں ملا. ایمان لاتے ہی اگر مثلا خالد بن ولید ایمان لاتے ہی مدینہ جب آئے ہجرت کر کے, تو اس کے بعد مسلسل وہ غزوات میں رہے. کسی سریہ میں جا رہے ہیں, پھر حضرت ابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جو فتنہ کھڑا ہوا اس میں مسلسل وہ جہاد میں مشغول رہے. اس کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت میں رومی اور ایرانیوں کے خلاف جہاد شروع ہو گیا. تو اب انہیں کتنا کو موقع ملا تھا کہ وہ قرآن زیادہ یاد کر لیتے. تو چونکہ وہ فوجوں کے کمانڈر تھے, ایک وقت میں تو کمانڈر ان چیف تھے, تو کمانڈر ہی نماز پڑھاتا تھا. کمانڈر کے ہوتے ہوئے اور تو نہیں پڑھا سکتا. تو بعض لوگ کہتے تھے جی وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے موقع نہیں ملا میں زیادہ قرآن یاد کروں. تو حالانکہ بڑے بڑے قاری ہوتے تھے لشکر میں جنہیں پورا قرآن یاد تھا, بہترین قاری تھے, لیکن نماز کمانڈر نہیں پڑھانی تھی, وہ پیچھے ہوتے تھے, خالد ہی نماز پڑھاتے. تو اس لیے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ سب لوگ سب کچھ چھوڑ کر صرف اور صرف دین کی تعلیم حاصل کریں. یہ اللہ نے مطالبہ نہیں کیا. البتہ دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سب کو معلوم ہونی چاہیے, اور وہ تو لمبی چوڑی کی چیزیں ہیں ہی نہیں. یعنی اگر آج مختصر سادہ لفظوں میں کہا جائے کہ آدھے گھنٹے کا کام ہے سارا, کہ آپ وہ کام جو آپ کے ہر آدمی کے جو کرنے کے ہیں وہ ایک آدھے گھنٹے کا کام ہے. اس میں آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ کیا آپ پہ فرض ہے, کیا ذمہ داریاں ہیں, کیا کرنا ہے. باقی آپ نے ان کی نماز سیکھنی ہے, صحیح پڑھ سکیں, بہتر یہ ہے کہ اس کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہو, قرآن کی کچھ صورتیں, تو ہر مسلمان تھوڑا سا وقت دے تو یہ ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے. باقی کے وہ لوگ جو علماء جو دوسرے لوگوں کو پھر دین کے احکام بتائیں, سکھلائیں, تو وہ لوگ ہیں وہ ٹائم نکالیں, وہ دین کو سیکھیں. تو یہی امت میں ہوا ہے, ہمیشہ ہماری تاریخ میں یہی ہوا. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے قریب جو کافر ہیں ان سے لڑو اور انہیں چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، یعنی کافروں کو تمہارے اندر سختی دیکھنی چاہیے اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. یعنی تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ جہاں جہاں ہیں قریب قریب جو کافر ہیں ان سے جنگ کرو. یہ وہ وقت ہے کہ جب تمام قبائل جن سے معاہدے تھے وہ توڑ دیے گئے سوائے کچھ کے جن کا پیچھے ذکر گزرا. تو اس موقع پہ بھی مسلمانوں کو کہا کہ اب ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں وہ ہے قریب جو کافر ہیں ان سے جنگ کریں اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. تمہیں اس طرح نہ دیکھیں کہ بڑا تمہارا رویہ نرم ہے، سخت رویہ ہونا چاہیے. اب آگے منافقوں کے بارے میں فرمایا اور جب کبھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اس سے کہ تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا ہے. مذاق کے طور پہ کہتے ہیں منافق. جب کوئی صورت نازل ہوتی تو پوچھتے ہیں ہاں جی اس صورت سے کس کا ایمان بڑھا ہے. فرمایا کہ پس وہ لوگ جو ایمان لائے تو اس صورت کے نازل ہونے سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوا اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے. رہے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی گندگی پہ ایک اور گندگی کا اضافہ کر دیا اور وہ اس حالت میں مریں گے کہ وہ کافر ہیں. یعنی ایمان لانے والوں کے لیے کہ اس سورج جو نازل ہے اس نے ان کا ایمان بڑھایا ہے، لیکن جو کافر ہیں تو ان کی گندگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ ان کے سورت سن کر اور زیادہ ان کے اندر اسلام کی دشمنی پیدا ہوئی، مسلمانوں کے خلاف نفرت، اسلام کے خلاف بغض. تو گویا کہ وہ گندگی جو پہلے تھی بغض اور حسد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، وہ سورت نئی سن کر نئی آیات سن کر اور زیادہ بڑھ گئی. وہ چیزیں وہ گندگی اور زیادہ بڑھ گئی. لیکن جو مومن ہیں ان کے تو ایمان میں اضافہ ہوا سورت کو سن کر. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، منافق مراد ہے، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی سبق حاصل کرتے ہیں. یعنی اللہ انہیں بار بار موقع دے رہا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے کہ شاید آپ صحیح ہو جائیں، توبہ کر لیں، اپنا رویہ بدلیں، لیکن یہ کوئی ان میں تبدیلی نہیں آ رہی. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر یہ نکل جاتے ہیں. اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے اس لیے کہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ تصویر کھینچی کہ گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ صورت نازل ہوتی تو آپ سناتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی طرف آنکھوں سے دیکھتے ہیں. یعنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب آنکھوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. تو جب پتہ چلتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا تو اکٹھے اٹھ کے نکل جاتے ہیں. تو اس طرح فرمایا کہ جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں، اس سے نکل جاتے ہیں، تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، لہذا اب انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی. پھر مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا تمہارے پاس تمہارے اپنے اندر سے ایک رسول آئے ہیں کہ تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا ان پہ گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے لیے بڑے حریص ہیں، وہ مومنوں کے بھلائی کامیابی کے لیے بڑے حریص ہیں اور مشفق، اور وہ تمہاری کامیابی بھلائی کے حریص ہیں اور مومنوں پہ مشفق اور مہربان ہیں. مسلمانوں کو کہا کہ اللہ کی رحمت ہے تم پہ تمہارے اپنے اندر سے تمہارے پاس رسول آئے ہیں، کہیں باہر سے نہیں کہ جن کو تم جانتے نہ ہو.
वो हस्ती कि जिन्हें तुम जानते हो, उनके पूरे नसब को जानते हो, और तुम्हारा तकलीफ में पढ़ना अल्लाह के रसूल पे बड़ा ग्रां गुजरता है। तो अल्लाह के रसूल इसलिए नहीं आए कि तुम्हें मुशक्क़त में मुब्तला करें, तकलीफ में मुब्तला करें। तुम्हारा किसी मुसीबत में पढ़ना तो बड़ा ग्रां गुजरता है, वो तो तुम्हारी भलाइयों के हरीस हैं, हर वक्त इस कोशिश में है कि तुम कामयाब हो, और वो मोमिनों के लिए बड़े रऊफ और रहीम है। रऊफ मानी बड़े मुशफ़िक़ हैं, बड़े मेहरबान हैं मोमिनों पे। बस अगर ये मुंह फेरते हैं तो कह दो कि मुझे अल्लाह काफ़ी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने तो उसी पे भरोसा किया, और वो अर्श अज़ीम का रब है, अर्श अज़ीम का मालिक है। रब का मन मालिक, बादशाह सारे मानों में है। वह रब्बुल अर्श अज़ीम, और वो अर्श अज़ीम का रब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, तिल्क आयातुल किताबिल हकीम। अकान लिन्नासि अजबन अन अवहयना इला रजुलिन मिनहुम अन अंज़िर अन्नास वबश्शिर الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ये सूरह यूनस है, ये भी मक्की सूरत है, और नाम इसका यूनस इस मुनासबत से रखा गया है कि इसमें यूनस की कौम का जिक्र आए। तो मक्की सूरत जब हम कहें तो गोया कि आप हिजरत से पहले का जो मक्का का माशरा था, मक्का का माहौल है, उसमें अपने आप को ले जाएं। तो वहाँ क्या था? कुरैश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अव्वलीन मुखातब हैं, और हज़रत इब्राहीम की औलाद, हज़रत इस्माइल की औलाद, अल्लाह के घर के बैतुल्लाह के मुतवल्ली जो हज कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, हाजियों की खिदमत कर रहे हैं, और अल्लाह के कवानीन की पाबंदी कर रहे हैं, हराम महीनों की, अल्लाह के घर में हरम में किसी अपने बाप बेटे के कातल पे भी हाथ नहीं उठाते। तो ये कानून की पाबंदी कर रहे हैं, अल्लाह के कानून की, और कुर्बानियाँ अल्लाह के लिए भी कर रहे हैं और अपने बुतों के लिए भी कर रहे हैं, नज़र अल्लाह के लिए भी मान रहे हैं, अपने बुतों के लिए भी मान रहे हैं। तो ये अकायद हैं गोया के उनके, और समझ रहे हैं कि वो अल्लाह के घर के मुतवल्ली हैं, अल्लाह के बड़े ख़ास बंदे हैं, प्यारे, क्योंकि अल्लाह के घर की खिदमत कर रहे हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब
وہاں فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور لا الہ الا اللہ. تو یہ دو بڑے ایشو ہیں. تیسرا یہ ہے کہ تم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ تین بڑے ایشو ہیں جو مکی صورتوں میں ڈسکس ہوئے ہیں. الف لام را حروف مقطعات, یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں. یعنی یہ آیات جو تمہیں سنائی جا رہی ہیں یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت سے لبریز ہے. کیا لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی کی کہ لوگوں کو خبردار کر دیں اور جو ایمان لائیں انہیں خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں عزت کا مقام ہے. تو کافروں نے کہا کہ یہ تو ایک واضح جادوگر ہے. یعنی جو یہ باتیں کر رہا ہے وہ واضح جادوگر ہے. یعنی بتایا کہ یہ باتیں ان میں کون سی جادو کی بات ہے کہ انہی میں سے ہم نے ایک شخص کی طرف وحی کی, انہی میں سے ایک کو ہم نے رسول منتخب کیا, وحی کی کہ اللہ کا یہ پیغام دے دیں, خبردار کر دیں جو شرک کر رہے ہیں, کفر کر رہے ہیں کہ تم غلط راستے پہ جا رہے ہو, اور جو ایمان لائیں انہیں خوشخبری دے دیں. تو یہ کہہ رہے نہیں یہ تو جادوگر ہے. بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر وہ عرش پہ جلوہ فرما ہوا. وہ کائنات کے نظام کی تدبیر کرتا ہے, کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے اس کے اذن کے بغیر. یہ ہے اللہ تمہارا رب, اسی کی عبادت کرو, کیا تم سبق نہیں حاصل کرتے. یہ جو فرمایا کہ 6 دنوں میں اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, تو اس سے مراد یہ ہمارے 6 دن نہیں ہیں, 6 مرحلے ہو سکتے ہیں کہ 6 مرحلوں میں پیدا کیا, یا دن بھی جو ہیں وہ اللہ کے دن الگ الگ ہیں. اللہ کے دن ایسے بھی ہیں جو ہماری گنتی کے حساب سے ایک دن 1000 سال کے برابر ہے, اور ایسے دن بھی ہیں اللہ کے ہاں جو 50,000 سال کے برابر ہیں. تو ہمارا دن چونکہ اس سورج کے ساتھ منسلک ہے 24 گھنٹے کا, تو اس لیے ہم سمجھ لیتے ہیں شاید یہ دن ہے, یہ دن نہیں, مختلف مراحل مراد ہیں. پھر وہ عرش پہ جلوہ فرما ہوا. تو یہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ آیات محکم ہے قرآن کی, کچھ متشابہات ہیں کہ جن کی کیفیت نہیں ہم معلوم کر سکتے. مثلا جس طرح یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ جلوہ فرما ہوا, تو اللہ تعالیٰ کس طرح عرش پہ جلوہ فرما اس کی کیفیت ہم نہیں جان سکتے. تو اسی طرح اس پہ ایمان لانا ہوگا. یا جس طرح جنت دوزخ کے بارے میں بتایا گیا ہے, تو اب جنت دوزخ کی کیا پوری حقیقت ہے, کیفیت, وہ ہم دنیا میں پوری طرح نہیں سمجھ سکتے. اسی کی طرف تم سب کا پلٹ کر آنا ہے, یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. بے شک وہی خلق کی ابتدا کرتا ہے, وہی اسے لٹائے گا. یعنی پہلے اسی نے پیدا کیا اور مرنے کے بعد دوبارہ وہ اٹھائے گا, لٹائے گا, دوبارہ پیدا کرے گا. کیوں؟ تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اللہ انہیں ٹھیک ٹھیک اس کا بدلہ دے, اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور دردناک عذاب ہے اس کفر کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے. یعنی کیوں اللہ دوبارہ پیدا کرے گا, قیامت کا آنا کیوں ضروری ہے, حساب کے لیے اللہ کے ہاں کیوں پیش کیا جائے گا, تاکہ ایمان لانے والوں کو بدلہ ملے جو ایمان لا کر نیک عمل کیے ہیں, اور جنہوں نے کفر کیا ان کو بھی سزا ملے. اگر یہی مر کر مٹی ہو جانا ہے تو اس کا مطلب ہے نیکی کرنے والا اور بدی کرنے والا برابر ہو گئے, ایمان لانے والا کفر کرنے والا برابر ہو گئے. ایک آدمی بہترین عمل کرنے والا اور ڈاکو اور چور اور قاتل لوگوں پہ ظلم کرنے والا وہ برابر ہو گئے. تو اس لیے عقلی دلیل دی قیامت کے لیے کہ قیامت کا آنا اس لیے ضروری ہے, حساب اللہ اس لیے لے گا کہ ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے. وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے سورج کو روشن کیا اور چاند کو نور عطا کیا اور چاند کی منزلیں طے کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور دنوں کا حساب معلوم کر سکو. تو اللہ نے یہ سب کچھ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. وہ آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں. سورج کو اس نے ضیاء بنایا, سورج کی روشنی زیادہ ہے, حرارت بھی ہے روشنی. اس کے مقابلے میں چاند کیا ہے, والقمر نور, چاند ایک چمک ہے, سورج کی طرح روشنی نہیں ہے, حرارت تو اس میں ہے, روشنی اس طرح نہیں, ہلکی سی ہے. جیسے رات کو آدمی ایک ہلکا سا کمرے میں بلب جلاتا ہے, تھوڑا زیرو کا بلب سونے کے لیے, تھوڑا سا روشنی کے لیے, اس طرح اللہ تعالیٰ نے چاند کو رکھا ہے ہلکی روشنی. لیکن سورج جو ہے اس کو ضیاء بنایا, بہت زیادہ روشنی.
پھر فرمایا کہ چاند کی منزلیں اللہ نے طے کر دی ہیں، مقدرہ منازل، اس کی ایسی منزلیں بنا دی ہیں کہ تاکہ اس کے ذریعے تم سالوں کا حساب اور دنوں کا معلوم کرو کہ مہینے کی کتنی تاریخ ہے، سال ہجری کیلنڈر ہوا ہے کہ چاند سے معلوم کرو۔ تو سورج جو ہے وہ دن کا ٹائم بتاتا ہے آپ کو، طلوع ہوا یہ ٹائم ہے، اب زوال میں دن کا ٹائم بتا رہا ہے، دن کا وقت۔ لیکن چاند جو ہے وہ تاریخ بتاتا ہے، روزانہ اس کا تبدیل ہو کے آنا، دیکھ کر آدمی کہہ دیتا ہے آج چاند کی یہ ہے 13 تاریخ ہے، 14 ہے، آج 5 ہے، آج پہلے 2 ہے، 3 ہے۔ تو اس طرح فرمایا کہ منزلیں اللہ نے بنا دی ہیں چاند کے لیے تاکہ تم سالوں کا حساب اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ فرمایا اللہ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ حق کے ساتھ پیدا کی، ایک مقصد کے لیے پیدا کی ہے، کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا ہی کی زندگی پہ راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ یعنی دنیا کی زندگی پہ جو راضی مطمئن ہے تو وہی ہماری آیات سے غافل ہے، یہ ہے غفلت کی وجہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہوگا ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا رب ان کی رہنمائی کرے گا، ان کے نیچے نہریں بہری ہوں گی، ان کے نیچے نہریں بہری ہوں گی نعمت بھری جنتوں میں، یعنی ان کا رب رہنمائی کرے گا ان کے ایمان کی وجہ سے۔ کس کی طرف رہنمائی کرے گا؟ اس جنت کی طرف جس کے اندر نہریں بہری ہوں گی، وہ باغات، وہ باغ کے جو نعمتوں سے بھرے ہوں گے۔ وہاں ان کی صدا ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ، سبحانک اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، یہ ان کی صدا ہوگی اس جنت میں۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، اور اس میں ان کی تحیت سلام ہوگی۔ تحیت یعنی آپس میں جب تعارف ہوتا ہے آدمی کا، ایک دوسرے کو آدمی ملتا ہے تو جیسے السلام علیکم ہم کہتے ہیں، تو آج مسلمانوں کی تحیت کیا ہے دنیا میں؟ السلام علیکم۔ مسلمان جب مسلمان سے ملے تو السلام علیکم کہتے ہیں، یہ گویا کہ تحیت ہے۔ تو فرمایا کہ جنت میں ان کی تحیت کیا ہوگی؟ سلام۔ وہاں بھی وہ ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ تو یہ جو تحیت ہماری دنیا میں ہے یہی جنت، اہل جنت کی بھی ہوگی، السلام علیکم۔ اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پہ ہوگا کہ شکر ہے اللہ رب العالمین کے لیے، کہ وہاں جنت میں ہر بات کے آخر میں وہ یہی کہیں گے کہ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، شکر ہے اللہ رب العالمین کا۔ ہر مجلس میں، ہر جگہ، ہر کام کرتے جو وہ کر رہے ہیں ہر وقت وہ اللہ کی حمد کر رہے ہوں گے اور اللہ کا شکر کر رہے ہوں گے ان نعمتوں پہ جو اللہ نے انہیں دی ہیں۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ساتھ برائی کا معاملہ کرنے میں اسی طرح جلدی کرے جس طرح لوگ خیر کے لیے جلدی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ان کا فیصلہ کر دیا جائے، مگر ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بہکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح لوگ خیر کے لیے جلدی چاہتے ہیں اسی طرح اللہ اگر نقصان کے معاملے میں، شر کے معاملے میں بھی جلدی کرے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں تو پھر تو فیصلہ ہو جائے، ان کی اجل ختم یہی پوری ہو جائے، انہیں کو مہلت نہ دی جائے۔ لیکن فرمایا کہ ہم ایسے نہیں کرتے، ہم شر کے معاملے میں نہیں جلدی کرتے، ہم انہیں مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، اور جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں سرکشی میں بیٹھنے کے لیے، اور جو معافی مانگنا چاہتے ہیں انہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے، وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، پھر جب ہم اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کہ کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ان کے وہ اعمال جو کرتے ہیں وہ خوشنما بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک مثال ہے اللہ تعالیٰ نے دی کہ انسان کا حال یہ ہے
कि जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो बस हर वक्त फिर अल्लाह से दुआएं मांगता है, लेटे हुए खड़े बैठे हर वक्त अल्लाह से दुआएं मांगा। लेकिन फरमाया कि जब हम वो तकलीफ दूर कर देते हैं तो हाल ये होता है कि इस तरह होता है जैसे गुजर रहा है पास से, जानता ही नहीं, कभी किसी तकलीफ में इसने हमें पुकारा ही नहीं। अगर इसकी तमसील देखें तो ये फर्ज करें एक बंदा है कि जो किसी मुसीबत में था तो हर वक्त आपके पास आ रहा है, मुझे कर्ज चाहिए, को मदद चाहिए, मैं बीमार हूँ, इलाज करवाना है, अच्छा जी, दिन रात एक किया हुआ, सुबह शाम, ठीक है आपने मदद कर दी, इलाज करवाया, ठीक हो गया। उसके बाद आप जा रहे हैं गली में और सामने से आ रहा है, तो ऐसे गुजर गया जैसे जानता ही नहीं हो, कभी आपसे कोई मामला ही नहीं पड़ा था, कभी किसी काम के लिए आपके पास आया ही नहीं था, ऐसे अजनबी बन के गुजर रहा है। इस तरह मैंने मिसाल दी कि जब हम तकलीफ दूर कर देते हैं तो इस तरह गुजर जाता है फिर इंसान कि जैसे कभी हमें उसने किसी तकलीफ में पुकारा ही नहीं था, कभी हमसे कोई काम पड़ा ही नहीं था, यह हाल हो जाता है। ना शुक्री का यह हाल होता है, इतनी जल्दी वो आंखें फेर लेता है। तो इस तरह फरमाया जो हद से तजावुज़ करने वाले हैं उनके अमाल उनके लिए खुशनुमा बना दिए गए हैं। किस वजह से? कि उनके करतूतों की वजह से। बिमा कानू यामलून। वलक़द अहलकना अल-क़ुरून मिन क़ब्लिकुम लम्मा ज़लमू वजाअतहुम रुसुलुहुम बिल-बय्यिनाति वमा कानू लियु'मिनू कज़ालिका नजज़ी अल-क़ौमल मुजरिमीन थुम्मा जअलनाकुम ख़लाइफ़ फ़िल अर्दि मिन बअदिहिम लिनंज़ुरा कैफ़ तअमलून वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ाला अल्लज़ीना ला यर्जूना लिक़ाअना अ'ति बिक़ुरआनिन ग़ayri हाज़ा أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون हमने तुमसे पहले बहुत सी कौमों को हिलाक किया जब उन्होंने जुल्म किया और उनके रसूल उनके पास वाज़े निशानियां लेकर आए मगर वो ईमान न लाए। इसी तरह हम मुजरमों को सजा देते हैं। यानी कुरैश को कहा जा रहा है, अरब जो कुरान के सबसे पहले मुखातब हैं, तो बहुत सारी कौमों को पहले हमने हिलाक किया। कब हिलाक किया? जब उन्होंने जुल्म किया। सबके पास हमने रसूल भेजे, वाज़े निशानियां लेकर आए मगर वो ईमान न लाए और जब हुज्जत पूरी होगी तो हमने हिलाक किया। जिस तरह कौम नूह और समूद
پھر ہم نے تمہیں زمین میں ان کے بعد ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ہر قوم کے بعد دوسری قوم اٹھی، اور اس وقت پھر یہ سارے عرب جو مخاطب تھے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ان سب کا جانشین بنایا کیوں کہ ہم دیکھیں کہ تم اب کیا عمل کرتے ہو۔ اور جب ان کے سامنے جب انہیں ہماری واضح آیات سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لائیں یا اسے بدل دیں۔ انہیں کہہ دیں کہ میں اپنی طرف سے اسے نہیں بدل سکتا، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف کی جا رہی ہے، اور اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ یعنی یہ قرآن جو انہیں سنایا جا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ اور قرآن کو لائیں، یہ قرآن نہیں ہمیں منظور، کو اور لائیں یا اس میں کوئی تبدیلی کریں۔ کیوں کہ توحید بیان ہو رہی ہے نا اس میں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، تو چاہتے تھے یہ تبدیلی ہونی چاہیے کہ نا صرف لا الہ الا اللہ، یہ نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی گنجائش نکال لیں تھوڑی سی، ہمارے جو الہ ہیں سارے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں کیا انہوں نے سارے الہ ختم کر کے ایک الہ رکھ دیا۔ تو اصل جھگڑا یہ تھا کہ الہ سارے وہ جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، لات اور منات اور عزا اور ہبل اور اللہ کے گھر کے اندر اتنے رکھے ہوئے تھے، تو سارے الہ تھے، تو کہتے سب الہوں کی نفی ہوگی یا یہ نہیں ہوگی، تو یہ قرآن نہیں ہمیں منظور جو سب الہوں کی نفی کر دیتا ہے، نہیں کوئی اور قرآن لائیں، اور اگر کوئی اور نہیں یہی ہے رکھنا ہے تو اس میں پھر تبدیلی کریں۔ تو فرمایا کہ نہیں کہہ دیں کہ میں اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کو لکھ کر لا رہا کہ میں بدل دوں، میری طرف تو وہی کی جا رہی ہے، جو اللہ پیغام دے رہا ہے میں تمہیں بچا رہا ہوں، اور اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی پھر ڈر ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ پھر انہیں ایک عقلی دلیل دی کہ ہوش میں آؤ، ذرا سوچو، انہیں کہیے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہیں یہ قرآن نہ سناتا اور نہ ہی اللہ اس کی تمہیں خبر بھی دیتا، میں نے اس سے پہلے تمہارے درمیان عمر کا ایک قصہ گزارا ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ فرمایا کہ میں 40 سال تمہارے اندر رہا ہوں، تو کبھی میں نے تقریر کی، کبھی کچھ سنائی چیز تمہیں، کبھی کچھ چیز سنی ایسی ملتی جلتی قرآن کی کہ تمہیں پتہ چلے کہ میں کوئی تیاری کر رہا ہوں اور میں نے کوئی دعویٰ کرنا ہے اور اب 40 سال آہستہ آہستہ کرتے کرتے میں نے اب یہ کر دیا۔ فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا کہ میں نہ سناؤں تو میں نہ سناتا تمہیں، اللہ نے حکم دیا ہے میں سنا رہا ہوں، اور اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تمہیں کوئی ہدایت نہیں دینی، کوئی پیغام نہیں دینا، تو اللہ تمہیں خبر بھی نہ دیتا اس قرآن کی۔ باقی جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں نے اگر کوئی سنانا ہوتا اپنی طرف سے تو 40 سال پہلے بھی کوئی بات مجھ سے سنتے، تو اب اچانک میں نے اتنی سنانا شروع کر دیا۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ نے پیغام دیا ہے، میں پہنچا دوں تو میں پہنچا رہا ہوں، تو میں نے زندگی گزاری 40 سال، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کتنی بڑی یہ دلیل ہے کہ آپ نے 40 سال ان کے اندر گزارے ہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی بات ایسی نہیں انہوں نے سنی کہ آپ کوئی شاعروں کی طرح کی شاعری کر رہے ہیں، کوئی کاہنوں کی طرح کی کوئی باتیں بتا رہے ہیں، کوئی جس طرح مذہبی لوگ کوئی خاص قسم کا وہ کر رہے ہوتے چیزیں وہ کر، بالکل ہاں آپ کا اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، آپ صادق ہیں، امین ہیں، قوم کے اندر محبوب ہستی ہیں سب کے لیے، تو اخلاق ہے آپ کا اعلیٰ، لیکن ایسی کوئی بات نہیں آپ کی زبان سے انہوں نے سنی کہ کوئی تیاری ہو رہی ہے جی آپ، اس لیے فرمایا کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ میں نے زندگی کا قصہ گزارا ہے پہلے، تو اب میں اگر سنا رہا ہوں تو میں اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، میں اگر اپنی طرف سے سنا رہا ہوتا تو پہلے بھی کچھ سناتا تمہیں۔ بس اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پہ جھوٹا افترا باندھا یا جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، بے شک ایسے مجرم فلاح نہیں پائیں گے۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، اور یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، جن کی عبادت کر رہے تھے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، یعنی ان کے ذریعے ہمیں ملے گا اللہ سے، یہ ان کے واسطے وسیلے سے ہمیں ملتا ہے، یہ سفارش کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں،
ان سے پوچھیں کہ کیا تم اللہ کو وہ کچھ بتا رہے ہو جو آسمانوں اور زمین میں وہ نہیں جانتا؟ تم بتا رہے ہو کہ اللہ نے کوئی رکھے ہوئے ہیں ایسے جو ایجنٹ اپنے کہ جو سفارشیں کریں، اللہ نہیں جانتا، تم بتا رہے ہو اللہ کو؟ پاک ہے وہ اور بالا اور بلند تر ہے ان سے جنہیں یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور یہ جو بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع۔ دیکھیں انسان اتنا بے وقوف نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، کہ جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہو نا کہ یہ بالکل میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور رتی برابر مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، انسان اس کو پوچھتا بھی نہیں۔ عام زندہ انسانوں کے لیے بھی، مثلا کسی جگہ، کسی شہر محلے میں، گاؤں میں لوگوں کو پتا ہو جس شخص کے بارے میں کہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی حیثیت نہیں، کوئی ذرا برابر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی اختیار نہیں اس کے پاس، فائدہ بھی کوئی نہیں پہنچا، لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے، پوچھتا بھی نہیں، کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ہاں جس کے بارے میں یہ ہو کہ ناراض ہوگا تو جوتے مارے گا تو ڈرتے ہیں نقصان پہنچائے گا جی، یا یہ ہے کہ اس سے کام پڑنا ہے، کوئی قرض لینا ہے، اس کو بھی خوش رکھیں گے، یعنی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو انسان اسی کی منت سماجت کرتا ہے، اسی کے آگے جھکے گا، اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا کہ یا تو سمجھتا ہے کہ فائدہ پہنچا سکتا ہے مجھے، یا یہ ہے نقصان۔ زندہ لوگوں کے بارے میں اب جو جا چکے ہیں دنیا سے، تو ان میں سے بھی کن کے لیے پھر یہ سارا مراسم عبودیت ہوں گے اور سارا کچھ ہوگا، نظر ہوگی، نیاز، انہیں خوش کرو، راضی کرو، کن کے لیے؟ کہ جن کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ نقصان پہنچا سکتے ہیں یا نہ، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کے بغیر کوئی کسی کے لیے جا کے جی دھمالیں ڈال رہا ہے اور اس پہ جا کے جی بڑے سفر کر کے جا رہا ہے اور چڑھاوے چڑھا رہا ہے، اور اتنا بے وقوف کوئی انسان نہیں، بالکل اجٹ میں نے دیکھے ہیں، ان پڑھ جاہل، وہ بھی اس معاملے میں بڑے عقل مند ہیں، انہیں پتا ہونا کہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کچھ نہیں، پوچھے بھی نہ کسی کو، کوئی اہمیت ہی نہ دے۔ تو جب کسی کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے تو اسی بنیاد پہ ہو رہا ہے کہ یہ شفاعنا عند اللہ، سفارشی ہیں، ان کے ذریعے ملے گا۔ تو جب ان کے ذریعے ملے گا تو پھر وہ کہتے ہیں جی اللہ خود تو دیتا نہیں، وہ تو سنتا نہیں، تو ملنا جب ان کے ذریعے ہے تو انہیں راضی کرو۔ پھر انہیں راضی کرنے کے لیے ان کے لیے نظریں دی جاتی ہیں، نیازیں دیے جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، طواف کیے جاتے ہیں، سجدے کیے جاتے ہیں، عرسوں پہ جایا جاتا ہے، لمبے لمبے سفر کر کے قربانیاں دی جاتی ہیں، ختم دیے جاتے ہیں سارا، تاکہ ان کے ریکارڈ میں رہے، انہیں پتا ہو فلاں نے ہمارے اتنے ختم دیے ہیں، فلاں ہمارے عرس پہ آیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، یہ، اور پھر دنیا میں بھی ہماری سفارش کریں، جو کچھ لینا ہے اللہ سے لے کے دیں، اور آخرت میں بھی ان نے ہمیں جنت میں لے جانا ہے اور دوست میں نہیں جانے دینا، گویا کہ انشورنس ہم نے کروا لی ہے۔ یہ سارا چکر یہی اسی لیے اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ جن کی عبادت کرتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع، اور یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں جی سفارشی ہیں، تو یہ اللہ کو بتا رہے ہیں جو اللہ نہیں جانتا کہ اللہ نے ایجنٹ مقرر کیے میں اپنے سفارش کے لیے۔ اور لوگ ایک ہی امت تھے، پھر ان میں اختلاف ہوا، اور اگر ایک بات پہلے سے تیرے رب کی طرف سے طے نہ کر دی گئی ہوتی تو جن چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی ایک ہی راستے پہ تھے، حضرت آدم کی اولاد، شرک نہیں تھا، توحید، لیکن اختلاف ہوا، کیا فرقے بن گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے لوگ، تو پھر اللہ نے نبی بھیجے اور فرمایا کہ اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے طے نہ کر دی گئی ہوتی تو دنیا ہی میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان اختلافات کا۔ تو کیا بات ہے جو اللہ نے طے کر دی ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کے یہ جو مذہبی اختلافات ہیں ان کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہونا، آخرت میں ہونا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ مہلت دے گا، کیونکہ دنیا میں امتحان لے رہا ہے اللہ، یہاں فیصلہ نہیں ہوگا، اللہ مہلت دے گا، ڈھیل دے گا، یہ فیصلہ آخرت میں ہونا ہے۔ تو اگر فرمایا یہ بات طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلافات کا اللہ دنیا میں فیصلہ کر دیتا، لیکن دنیا میں آپ نہیں کرنا کیونکہ اللہ نے پہلے سے فیصلہ کر دیا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ان پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی، یعنی معجزہ۔ کہہ دیجئے کہ غیب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے سارے کا سارا، یعنی اللہ جس وقت چاہے نشانی لے آئے، بس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور
जब हम लोगों को रहमत का मदद चखाते हैं, इसके बाद कि उन्हें कोई तकलीफ पहुंची हो तो यकायक वो हमारी आयात में के खिलाफ चालें चलने लगते हैं। कह दीजिए कि इन चाल में तो अल्लाह सबसे ज़्यादा तेज है। बेशक हमारे भेजे हुए फरिश्ते लिख रहे हैं जो चालें तुम चल रहे हो, जो चालें तुम हमारी आयात के खिलाफ चल रहे हो तो हमारे फरिश्ते लिख रहे हैं। वो अल्लाह ही है जो तुम्हें खुशकी और समुद्र में चलाता है, यानी तुम्हें वो वसाइल देता है, सफ़र करो समुद्रों में, खुशकी में। यहाँ तक कि जब तुम कश्तियों में सवार होते हो और वो कश्तियाँ तुम्हें लेकर बाद मुआफ़क में चल रही होती हैं और लोग बड़े खुश खुर्म होते हैं, तो अचानक बाद मुखालफ चलती है और मौजों के थपेड़े हर तरफ से आने लगते हैं और वो समझ लेते हैं कि अब वो गिर गए हैं, यानी डूबने लगे हैं। तो अल्लाह को पुकारते हैं, दीन को उसके लिए खालिस करते हुए, अगर तूने हमें इस मर्तबा निजात दे दी तो हम शुक्रगुजार बंदों में से हो जाएंगे। ये इंसान की जिंदगी की मिसाल थी कि जब कश्तियों में सवार होते हैं, कश्ती बाद मुआफ़क में चल रही है, खुश हो खुरम, तो ठीक है, कोई मसला नहीं। जब बातें मुखालिफ आती है और मौजें घेर लेती हैं तो सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं, अगर इस दफा निजात मिल गई तो नेक बन जाए। ये तो मिसाल दी समुद्र की। आम दुनिया की जिंदगी में यही होता है कि जब इंसान की जिंदगी बड़ी मुआफ़क गुजर रही है, हालात बड़े अच्छे हैं, साजगार हैं, तो अल्लाह की कोई याद नहीं। जब बातें मुखालिफ चली, हालात ना साजगार हुए, तकलीफें मुसीबतें आजमाइशें आई, तो फिर इसी तरह होता है। अगर अल्लाह ने इस दफा ये मुसीबत टाल दी तो बड़े नेक बन जाएंगे। फिर जब अल्लाह इन्हें निजात देता है तो ये यकायक ज़मीन में नाहक सरकशी करने लगते हैं। ऐ लोगों, तुम्हारी सरकशी का बवाल तुम्हारे ही ऊपर होगा। ये दुनिया की जिंदगी की चंद रोज़ा जिंदगी के मज़े हैं, फिर हमारी तरफ तुम सब ने पलट कर आना है, फिर हम तुम्हें बताएंगे जो अमाल तुम किया करते थे। इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ि मिम्मा यअकुलुन नास वल अनआम हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़रुफ़हा वज़य्यनत वज़न्न अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा अताहा अमरुना लैलन औ नहारन फ़जअलनाहा हसीदन कअन लम तग़न बिलअम्स كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق
قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. بے شک دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس پانی کے ذریعے زمین کی نباتات خوب ہری بھری ہو گئیں، ان میں سے بھی جو لوگ کھاتے ہیں اور وہ بھی جنہیں جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین خوب ہری بھری ہو گئی اور بڑی خوبصورت نظر آنے لگی اور اس کے مالکوں نے سمجھا کہ وہ اس پہ پوری طرح قادر ہیں، یعنی فصل کاٹنے پہ پوری طرح قادر ہیں، تو پھر ہمارا فیصلہ رات کو یا دن کو آ گیا اور ہم نے اس طرح اسے کاٹ کر رکھ دیا گویا کہ کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں. اسی طرح ہم تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. تو دنیا کی زندگی فرمایا ایسے ہی ہے جیسے بارش ہوتی ہے تو خوب ہری بھری فصل اگاتی ہے اور جب عین وقت پہ فصل کٹنے کے قریب ہوتی ہے اور مالک سمجھتا ہے بس اب تو چند دن ہے میں پوری طرح قادر ہوں اب تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، تو اچانک ہماری طرف سے آفت آتی ہے اسے بالکل ختم کر کے رکھ دیتی ہے. آج آپ دیکھ لیں جیسے آج مثلا گندم تیار ہے فصل بس کٹنے والی، آج اگر اللہ کی طرف سے آ جائے کوئی بھی آفت، سخت بارش اور طوفان اور کوئی اولے پڑے تو سب ختم ہو جائے. تو اسی طرح فرمایا دنیا کی زندگی ہے، بڑی ہر طرف انسان سمجھتا ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں اور یہ کامیابیاں حاصل کرنی ہیں اور بالآخر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہیں سب کچھ چھوڑ کر انسان نے چلے جانا جو چاہے کر لے. بڑا مزہ آتا ہے، یہ اتنے بلڈنگیں ہیں، اتنے بزنس ہیں، اتنی کمپنیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، گاڑیاں فلاں، بڑا مزہ آ رہا ہے. کچھ دیر صحت بھی اللہ نے دی ہوئی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے بے بسی کے ساتھ سب کچھ یہیں چھوڑ کر چلے جانا ہے، ختم. اسی طرح فرمایا دنیا کی زندگی اسی طرح ختم ہو جائے گی. تو فرمایا کہ یہ مثالیں ہم دیتے ہیں تاکہ اس سے لوگ سبق حاصل کریں. اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، یعنی جو رہنمائی چاہتا ہے اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، جو خود نہیں چاہتا تو اللہ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کا راستہ اختیار کیا کامیابی ہے اور مزید اس پہ اللہ کا فضل بھی انہیں ملے گا اور ان کے چہروں پہ سیاہی نہیں چھائی ہوگی اور نہ ہی ذلت. یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی جنہوں نے بھلائیاں کمائی ہیں تو ان کے لیے تو کامیابیاں ہیں اور مزید اللہ کا فضل، اور قیامت کے دن ان کے چہروں پہ سیاہی نہیں چھائی ہوگی نہ ہی ذلت. یہ جنت میں جانے والے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اسی طرح کا ہے جس طرح کسی نے برائی کی، یعنی ایک برائی کی سزا اتنی ہے جبکہ نیکی کا بدلہ تو اللہ 10 گنا اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. تو اللہ کا یہ فضل ہے کہ برائی کے لیے اتنا ہی اللہ نے رکھا ہے جتنی برائی. اور ایسے لوگوں پہ ذلت چھائی ہوگی اور کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا اور ان کا حال یہ ہوگا کہ گویا کہ ان کے چہروں پہ سیاہ رات کے پردے پڑے ہوئے ہیں. یعنی اس قدر چہرے سیاہ ہوں گے کہ گویا کے چہروں پہ سیاہ رات کے پردے ڈال دیے گئے ہیں. یعنی جیسے ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر ایک سیاہ چادر ڈال دیں، پھر سیاہ پھر سیاہ پھر سیاہ. تو فرمایا کہ سیاہ رات کے پردے پہ پردے ان کے چہروں پہ پڑے ہوئے، اس طرح چہرے سیاہ ہوں گے ان کے. یہ ہیں آگ میں جانے والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جس دن ہم ان سب کو جمع کر کے لائیں گے تو جن لوگوں نے شرک کیا ان کو ہم کہیں گے کہ رکو تم بھی اور تمہارے وہ شریک بھی جو تم نے شریک ٹھہرائے ہوئے، ٹھہر دو تم بھی وہ شریک بھی. اور پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، اجنبیت کا پردہ ڈال دیں گے اور ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک کہیں گے کہ تم ہماری تو نہیں عبادت کیا کرتے. وہ ان کو کہیں گے ہماری تو عبادت نہیں کرتے تھے تم. فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اور وہ کہیں گے کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے. اور اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے غافل تھے. وہ کہیں گے اگر کرتے بھی رہے ہو ہماری عبادت تو ہمیں نہیں پتا.
یہ کون لوگ ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا گیا، اب انہیں نہیں پتا کہ پیچھے لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمیں انہوں نے کیا بنایا ہوا، اللہ کے شریک بنایا ہوا ہے، تو وہ اس دن کہہ دیں گے، پہلے تو وہ کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے تم، اور پھر کہیں گے کہ اگر کرتے بھی رہے ہو تو ہمیں نہیں پتا، ہم تو اس سے غافل تھے۔ تو وہاں ہر شخص جو کچھ اس نے کمایا اس کی آزمائش ہوگی اسی سے، اور یہ لوگ اللہ اپنے مولا حقیقی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ انہوں نے یہ گھڑا کرتے تھے وہ سب گم ہو جائے گا۔ جو گھڑا ہوا تھا فلاں بچا لے گا، چھڑا لے گا، جو قصے سناتے رہتے ہیں، فلاں جی قبر میں آ گیا وہ فلاں کو بچانے کے لیے، اور ملک الموت کو سے روحیں چھین لیں، اور یہ سارے قصے یہ ہیں جو کچھ گھڑا ہوا ہے۔ تو فرمایا یہ جو کچھ گھڑا کرتے تھے دنیا میں وہ سب کچھ گم ہو گیا۔ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جو آسمان و زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے، اور کون ہے جو سمع و بصر کا مالک ہے، یعنی کون ہے کہ جس نے سماعت کی طاقت تمہیں دی اور دیکھنے کی طاقت دی، اور کون ہے کہ جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے، اور کون ہے کہ جو معاملات کی تدبیر کر رہا ہے، یعنی کون ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ تو یہ کہیں گے کہ اللہ، تو ان سے کہیے کہ کیا تم پھر ڈرتے نہیں ہو کہ یہ سارے کام جب اللہ کر رہا ہے تو تم نے اس کے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، تم ان سارے کاموں کی نسبت ان کی طرف کر رہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ یہ کون ہے جن سے پوچھا جا رہا ہے؟ قریش، عرب، جو مانتے تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہماری اولادیں جو ہیں اللہ ہمیں دیتا ہے، فصلیں اللہ اگاتا ہے، بارشیں اللہ برساتا ہے، تو اس لیے فرمایا جب ان سے پوچھیں کہ کون رزق دے رہا ہے آسمان و زمین سے، کس کے اختیار میں ساری چیزیں، تو کہیں گے اللہ۔ جب سارا کچھ اللہ کر رہا ہے تو پھر یہ کون ہے؟ ان کے لیے مراسم عبودیت کیوں ادا کیے جا رہے ہیں؟ یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی رب۔ پھر اس حقیقت کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ جب حقیقی رب اللہ ہے تو اس کو چھوڑ کر جب اور کہیں جاؤ گے تو وہ گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ بس کہاں تمہیں پھیرا جا رہا ہے، کہاں تم دھکے کھا رہے ہو تم۔ اسی طرح تیرے رب کی بات پوری ہوگی ان لوگوں پہ جنہوں نے نافرمانی کی کہ بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی تیرے رب کی بات پوری ہوگی کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جتنی بھی انہیں نشانیاں دکھا دیں یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو خلق کی ابتدا کرتا ہو، جس نے لوگوں کو پیدا کیا ہو، یا پھر خلق کی ابتدا کرتا ہو پھر اسے لوٹاتا ہو، یعنی جس نے پیدا بھی کیا ہے اور مرنے کے بعد وہی اٹھائے گا بھی؟ کوئی ہے؟ تو ظاہر ہے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے کہ جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اسے لوٹائے گا، بس کہاں تمہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، کہاں تک کہ کھا رہے ہو۔ کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پس وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا اس کی جو رہنمائی نہیں کر سکتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے، جو رہنمائی نہیں کرتا بلکہ خود اس کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ان میں سے اکثر کا یہ حال ہے کہ وہ صرف اور صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کوئی فائدہ نہیں دیتا، یعنی حق کے مقابلے میں گمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بے شک جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے جاننے والا ہے۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون
ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. اور یہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ کے سوا کہیں اور ہی گھڑ لیا جائے، بلکہ یہ تو تصدیق ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی تورات، انجیل، پہلی کتابیں، اور الکتاب کی تفصیل ہے، یعنی اللہ کی کتابوں کی ساری تفصیل، اس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں. یعنی دعوت فکر دی ہے، غور و فکر کرو کہ یہ قرآن تمہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں گھر میں بیٹھ کے قرآن جیسی کتاب گھڑ لے گا، تو یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جسے اللہ کے طرف سے نہیں ہے اور کوئی خود بنا کے لے آئے. کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود اسے گھڑ لیا ہے؟ کہیں اگر یہ تم کہتے ہو تو پھر اس جیسی صورت ایک صورت بنا کے لے آؤ. اگر یہ بات ہے، تم کہتے ہو کہ انہوں نے گھڑ لیا ہے، تو تم ایک صورت اس جیسی بنا کے لے آؤ، اور جس کو تم اللہ کے سوا بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. یعنی اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، جنوں ان سارے تمہارے شاعر خطیب جس کو چاہتے ہو بلا لو، ایک صورت اس جیسی بنا کے لے آؤ. یہ قرآن کا چیلنج تھا اس وقت. یہ صورت کیا، کوئی چند آیتیں بنا کے لے آؤ. اور اس وقت بھی عرب جو ہیں بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے خطیب موجود تھے، اور آج بھی عرب دنیا میں غیر مسلم، آپ یہ نہ سمجھیں آج عرب سارے مسلمان ہیں، عربوں میں آج بھی بڑے بڑے عربی زبان کے ادیب اور عربی گرامر کے ماہر، وہ آج بھی عیسائی ہیں بہت بڑے، لبنان کے اندر، شام کے اندر، مصر کے اندر عربی کے ماہر ہیں بڑے بڑے. تو چیلنج موجود ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو اللہ کی کتاب نہیں ہے جس کا مطلب ہے انسانی کلام ہے، تو پھر انسان تو تم بھی ہو، بنا لو اس جیسا کلام. تو یہ چیلنج قیامت تک کے لیے. لیکن دونوں پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے قرآن کا علمی پہلو جو کائنات کے بارے میں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں ساری، وہ ہیں. اور دوسرا یہ کہ ادبی پہلو بھی قرآن کا ایسا ہے، بلاغت، ادب، سارا اس جیسی کو صورت ایک بنا کے لے آؤ، اور جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. بلکہ انہوں نے اس چیز کو جٹلا دیا ہے جس کا علمی طور پہ انہوں نے احاطہ نہیں کیا. یعنی علمی طور پہ نہیں انہوں نے غور و فکر کیا کہ کیا ہے، بلکہ بس ایسے ہی جٹلا دیا. بلکہ انہوں نے اس چیز کو جٹلایا جس کا انہوں نے علمی طور پہ احاطہ نہیں کیا، اور اس کی حقیقت بھی ابھی ان کے سامنے نہیں آئی. جو کچھ قرآن بتا رہا ہے وہ چیزیں ابھی ان کے سامنے نہیں آئیں. اسی طرح
ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، پس دیکھیں کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ پر ایمان لاتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور تیرا رب خوب جانتا ہے مفسدین کو۔ اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، تم بری ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں، اور میں تمہارے اعمال سے بری ہوں، جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں، کہ آپ غیروں کو سنائیں گے اگر وہ کوئی عقل سے کام نہ لیتے ہوں، یعنی جو بظاہر سنتے ہیں آپ کی بات، لیکن چونکہ دلوں میں وہ نفرت ہے اور ہٹ درمی ہے اور ضد ہے، تو اس لیے وہ سننا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ وہ ایسے ہی ہیں کہ عقل سے کام نہیں لیتے، تو سننے کا تب فائدہ ہوتا ہے جب سن کر آدمی عقل سے کام بھی لے۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ اندھوں کی رہنمائی کریں گے کہ اگر انہیں کچھ نظر نہ آ رہا ہو، یعنی اصل دل کے اندھے ہیں۔ بے شک اللہ لوگوں پہ کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، مگر لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور اس دن کو سامنے رکھیں جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے، تو ان کا حال یہ ہوگا کہ گویا کہ وہ دن کی ایک گھڑی سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے، آپس میں بس ایک دوسرے سے تعارف انہوں نے کیا، اور یقیناً خسارے میں مبتلا ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ سیدھے راستے پہ نہیں تھے۔ یعنی آج تو انہیں زندگی بڑی لمبی معلوم ہو رہی ہے، جس سے ہم جمع کر کے لائیں گے تو دنیا کی زندگی ساری ایسے ہوگی جیسے ایک چند گھڑیاں دن کی دنیا میں ٹھہرے، بس کوئی تعارف ہوا ایک دوسرے سے تو بس دنیا سے چلے گئے۔ یہ دنیا کی زندگی ان کے سامنے آئے گی۔ اور اگر ہم آپ کو بعض چیزیں وہ دکھا دیں جن کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی عذاب، یا آپ کو وفات دے دیں، تو ان سب نے تو ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کہتے تھے نا آپس میں، بس یہ کیا ہے، دنیا سے چلے جائیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، ایسے ہی کرا رہے ہیں ہمیں۔ تو فرمایا کہ اگر ہم آپ کی زندگی میں لے آئیں کچھ، یا آپ کی وفات کے بعد وہ چیزیں لے آئیں جن سے آپ نے انہیں خبردار کیا ہے، تو آنا تو انہوں نے ہمارے پاس ہی ہے نا، تو ہم حساب لے لیں گے پھر ان سے۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، اور جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ جب رسول آ جائے تو گویا کہ فیصلہ ہو کر رہے گا۔ رسول کو مانیں تو دنیا آخرت کی کامیابی ہو، جھٹلائیں گے تو عذاب دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ گویا کہ رسول جب آتا ہے تو عدالت لگ جاتی ہے، اب وہ فیصلہ ہونا ہے اس قوم کا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ وہ وعدے کا وقت کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی کب عذاب آئے گا۔ کہہ دیجیے کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نقصان یا نفع کا مالک نہیں ہوں، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مہلت کا ایک وقت رکھا ہوا ہے، اور جب ان کا یہ مقررہ وقت آ جائے گا تو پھر ایک گھڑی نہ تاخیر ہوگی اور نہ تقدیم۔ جو ٹائم اصل مقرر ہے اس میں ایک لمحے کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی، ایک سیکنڈ اس سے آگے نہیں جائے گا معاملہ اور ایک سیکنڈ پہلے نہیں، کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی۔ ان سے کہیے کہ کیا تم نے غور کیا اگر تم پہ اللہ کا عذاب رات کو آ جائے یا دن کو، تو کیا وہ چیز ہے کہ جس کے بل بوتے پہ یہ مجرم جلدی مچائے ہوئے ہیں، لے آئیں عذاب لے آئیں، تو کیا تیاریاں کر رکھی ہیں تم نے؟ اگر رات کو آ جائے دن کو تو کیا کر لو گے؟ کیا روک لو گے اسے؟ کیا جب وہ عذاب آ جائے گا تو پھر تم ایمان لاؤ گے؟ اور پھر اس وقت کہا جائے گا کہ اب ایمان لاتے ہو، اور اس سے پہلے تو تم بڑی جلدی میں چاہے ہوئے تھے، پہلے تو کہتے تھے لے آئیں عذاب لے آئیں، اور اب آیا ہے تو فوراً کہتے ہیں جب ہم ایمان لائیں۔ اور پھر ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ان کو کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، تو انہیں کہا جائے گا کہ کیا تمہیں انہی چیزوں کا بدلہ نہیں دیا جا رہا جو کرتوت تم کیا کرتے تھے؟ یعنی جب عذاب دیکھ کر ایمان لانا چاہیں گے تو ایمان قبول نہیں ہوگا، بلکہ کہہ دیا جائے گا کہ آپ ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی حق ہے؟ کہہ دیجئے کہ ہاں، اور میرے رب کی قسم یہ حق ہے، اور تم عاجز کر دینے والے نہیں ہو، یعنی کہیں تم بھاگ کے نہیں جا سکتے۔ اور اگر ہر شخص کے پاس ہر شخص کے پاس جس نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، تو وہ اس کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آخرت میں وہ سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور یہ لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو ندامت کو چھپا رہے ہوں گے۔ عذاب جب سامنے آ جائے گا تو پھر کاش دنیا میں یہ کرتے، کاش، ندامت، حسرت، اس کو چھپا رہے ہوں گے۔
اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی کا کوئی حق نہیں مارا جائے گا۔ سن لو کہ بے شک جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے، سن لو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹایا جائے گا۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔